ان الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو ہم سب آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ پوڈ کاسٹ ہیں یہ لیٹ لا رہے ہیں بہت۔ آج جو ہمارے ساتھ شعیب بھائی ہیں اور عتیب بھائی ہیں، آج ہم جو بات کریں گے کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے، اور قرآن کا مقصد اور اس کی عظمت کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں آج جو ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے عتیب بھائی، آپ ہمیں بتائیے کہ قرآن اور رمضان میں کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں، اور یہ کسوٹی ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے، اس دن قرآن کو لوح محفوظ سے نچلے آسمان پہ اتارا گیا، اور اس کے بعد اوور دا پیریڈ آف 23 ایئرس وہ گریجولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچویشن کے حساب سے، کانٹیکسٹ کے حساب سے نازل ہوتا رہا، جبریل علیہ السلام لیتے آئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے اور وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی امپورٹنس یہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ لنک ہی یہی ہے رمضان اور قرآن کے بیچ، کہ قرآن نازل ہوا ہے اور جس سے رمضان کی امپورٹنس بنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ قرآن جو ہے اس مہینے میں نازل ہوا۔ اب ہم تھوڑا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن کا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں قرآن کا مقصد بیان کر دیا کہ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اور دھیان میں رکھنے والی یہ بھی چیز ہے کہ جب بھی ہم کوئی حدیث سنتے ہیں، اسکالرس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، بہت ساری جگہوں پہ تلاوت قرآن کا ذکر آتا ہے، تو وہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے انہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قرآن پڑھنا اور ان کے قرآن پڑھنے میں بیسک فرق یہی ہے کہ وہ جب پڑھ رہے ہوتے تھے ان کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی تھی، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم صرف روانی پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ پھر قرآن کا بیسک پرپس ہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے۔ ہم تلاوت قرآن تو کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آدھا ادھورا پرپس رہ جاتا ہے، آدھا ادھورا کام ہو جاتا ہے کہ ہم نے صرف تلاوت کر لی، ہم نے صرف پڑھ لیا، سمجھ ہمیں کچھ بھی نہیں آ رہی۔ تو ہمیں کوشش اصل میں یہ کرنی ہے کہ تلاوت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں، کہ ہمیں پڑھتے پڑھتے سمجھ بھی آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، وہی تو بیسک مقصد ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب قرآن کو جلایا گیا تب تو ہمیں بہت غصہ آیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ یہ تو کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، ہم نے کیا اس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے قرآن جلا کے اس کی بے حرمتی کی، اور ہم نے قرآن کی کو پابندی لگا کے اس کی بے حرمتی کی۔ ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹا ہے، اور قرآن کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ گھر کے سب سے اوپر والے حصے میں، تاکہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو کیا ہے؟ اور میں اس میں اب بولنا چاہوں گا کہ انسان ایک انسان ہے، اس نے پوری عمر قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ کیسے تم اپنی زندگی گزارو۔ لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے وفات پاتا ہے تو ہم اس انسان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اس انسان کو مغفرت پہنچے، اس قرآن کا ثواب پہنچے۔ تو کیسے پہنچے گا اس انسان کو اس قرآن کا ثواب جب اس انسان نے وہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ یہ نہیں، اس لیے قرآن نہیں اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھے کہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ ہمیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔
ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہے کہ جب ہمیں قسم کھانی ہے تب قرآن لاؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے. یہاں جب کسی لڑکی کی شادی ہے تب قرآن لاؤ کہ لڑکی قرآن کے نیچے سے نکلے. ہم نے قرآن کو ایک شو پیس بنا لیا ہے. اور حدیث ہے، عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس قرآن سے کچھ قوموں کو عروج پہ پہنچائے گا اور کچھ قوموں کو زوال پہ پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شکایت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے، رسول شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، اپنے پسے پشت ڈال دیا تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو مسلم امہ کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تم سب تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ بٹو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے نہ کبھی برباد ہوگے. اور شیزان بھائی، اگر ہمیں بائی چانس یہ لگتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کرنے کا موقع دیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کچھ لوگوں کو نکال کے لائیں گے. یہ 3 یا 4 بار ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا. سبحان اللہ، مطلب قرآن جنہیں روک لے گا. اور ہم قرآن کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. قرآن ہمارا تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، تو قرآن کیوں نہ ہمیں روکے قرآن وہاں پہ، کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم ہدایت حاصل کریں. ایگزیکٹلی. مالک بھی یہ بات جو تھی آپ نے یہ بولی قرآن کے حوالے سے تھی، آپ تھوڑی قیام اللیل پہ روشنی ڈالیے. قیام اللیل کا لفظی معنی یہ قیام کہتے ہیں کھڑے رہنے کو، اور اللیل مطلب رات کے وقت کھڑے رہنے کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید میں کھڑا رہے گا، نماز پڑھے گا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن یہ صرف مائنر سنس کے لیے ہے، کیونکہ میجر سنس توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اور بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک ایک ہے کہ ہم تراویح میں یا قیام اللیل میں کتنی رکعتیں پڑھیں. تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رات کی نماز ہے یعنی قیام اللیل ہے وہ 2-2 کر کے ہے، یعنی کہ آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں سیٹ کیا ہے کہ آپ 5 پڑھیں، 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، 20 پڑھیں. ایسا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیسیفک نمبر سیٹ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ آپ 2-2 کر کے پڑھیں جتنی آپ کو مرضی ہو. شعیب بھائی، اب میرا سوال آپ سے، آپ ہمیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل میں خود کا کیا معمول تھا؟ دیکھیے، یہی سوال حضرت ابو سلامہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے حضور کی نماز کے بارے میں بتائیے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور 13 رکعت نماز پڑھتے تھے رات کو، رمضان میں اور غیر رمضان میں، جس میں 2 رکعت فجر کی سنتیں ہوتی تھی، 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھی. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صحیح حدیث ہے کہ حضور رمضان کے ایک رات نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، تو لوگوں نے ان کو دیکھا اور وہ سارے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اگلے دن اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور زیادہ لوگ جمع ہوئے. تیسرے اور چوتھے دن اور لوگ گئے لیکن حضور نہیں آئے. اور جب لوگ صبح حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہو گئے تو حضور نے بولا ان کو کہ میں نے دیکھا تم کیا کر رہے تھے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں اللہ اس چیز کو تم پر فرض نہ کر دے. آپ بولیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بند کروا دی تھی تو یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ اس ضمن میں موطا امام مالک میں ایک حدیث آتی ہے کہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک بار رمضان کی رات کو باہر نکلا تو ہم مسجد گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ قیام اللیل پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے، کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے، کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کروں کہ وہی ان سب کو نماز پڑھائے گا. تو حضرت عمر نے ابی ابن کعب کے پیچھے ان سب کو جمع کیا، ان کو امام مقرر کیا اور وہ تراویح پڑھانے لگے، قیام اللیل پڑھانے لگے. تو کچھ دن بعد حضرت عمر پھر سے باہر نکلے، پھر سے مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ قاری پڑھا رہے ہیں، ان کو نماز پڑھا رہے ہیں سب لوگوں کو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے کتنی اچھی چیزیں شروع کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اس نماز سے بہتر ہے جو یہ اس وقت پڑھ رہے ہیں.
یعنی کہ وہ تہجد کی طرف اشارہ کرتے تھے، کیونکہ اس ٹائم لوگ عشاء کے ساتھ ہی، جیسے آج ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی لوگ عشاء کے ساتھ ہی تراویح کو ادا کر لیا کرتے تھے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ تہجد کے وقت جو قیام اللیل ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سنت تھی وہی تھی، وہ تہجد کے ٹائم ہی پڑھا کرتے تھے اس چیز کو. اور ہم نے اسٹارٹنگ میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اور جو اجر ہے، اجر کی امید میں جو قیام کرے گا رمضان میں تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تراویح ہم پر فرض نہیں ہے. عتیبہ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ آج ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم لوگوں نے رکھا ہے کہ رمضان میں ہمیں کسی بھی طریقے سے جو قرآن پاک ہے وہ ایک بار ختم کرنا ہی کرنا. آپ اس کے پیچھے ایک کچھ بیک گراؤنڈ ہے وہ بتائیے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک بار قرآن مجید کو کمپلیٹ کیا کرتے تھے، اور جس سال ان کی وفات ہوئی اس سال نے 2 بار کمپلیٹ کیا ہے. تو بیسیکلی اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ آپ ایک سال میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو کمپلیٹ کریں. لیکن اس کا ایک اپوزنگ جو ایکسٹریم ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، جو ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بار قرآن کریم کو کمپلیٹ کریں، لیکن اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہم کس سپیڈ پہ کرتے ہیں. کیا ہم قرآن کا تقدس، اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن خود ہی کہتا ہے نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. یعنی کہ قرآن کو تیزی سے مت پڑھیں، ختم کرنے کے لیے نہ پڑھیں. یہی ہم عمل دیکھتے ہیں ہماری تراویح میں بھی. ائمہ حضرات بھی یہی کر رہے ہیں کہ تیزی سے پڑھ رہے ہیں، اور الٹا لوگ بھی انہیں پریشرائز کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے لیکن آپ تیزی سے پڑھیے، آپ 1 گھنٹے میں تراویح ختم کیجیے. تو ہم قیام اللیل کرنے وہاں جمع ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جمع ہوتے ہیں، تو ہمیں اس میں بھی جلدی ہوتی ہے. اور الٹا ہم قرآن کی کہاں ہم قرآن سے کوئی فائدہ اٹھاتے، نیکی لیتے، ہم قرآن کی بے ادبی کرتے تھے اور گناہ لے لیتے ہیں اپنے سر. اور سیم گوز ود پیپل، وہ بھی یہی کرتے ہیں. لوگ قرآن میں کمپٹیشن لگا ہوتا ہے کہ ہم کتنی مرتبہ میں نے قرآن پڑھ لیا، میں نے قرآن کتنی مرتبہ کمپلیٹ کر لیا رمضان کے مہینے میں. کیا اس سے بیٹر یہ نہیں تھا کہ ہم یہ کہتے کہ آج اس رمضان میں نے اتنے سورے مطلب کے ساتھ پڑھے، میں نے سمجھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کروں گا. تو اب یہی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پہچاننے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے. کیونکہ اور ہمارا ایمان بھی قرآن پہ ہی ہے نا. بیسک تو ہماری بک قرآن ہی ہے نا اسلام کی، تو ہمارا ایمان قرآن پہ ہی ہے. لیکن جب تک ہمیں قرآن کا کانٹینٹ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہے قرآن میں، تو ہمارا ایمان کس چیز پر ہے. تو ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے.